اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی کچھ خاص آیات یعنی آیت 22 سے 25 ان پر کچھ گہرائی میں بات کریں گے۔ یہ آیات نا سورہ کے چوتھے اور پانچویں حصے کے بیچ میں ایک پل کی طرح ہے۔ جی بالکل، اور جو ہمارا ریفرنس ہے آج کا وہ سورۃ الرحمن کے جواہر آیات 22-25 سے لیا گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں نا، موتی، مونگا، سمندر سے نکلتے ہوئے اور وہ بڑے بڑے جہاز، ان کے ظاہری معنی اور کچھ آپ کہہ لیں باطنی یعنی صوفیانہ اشارے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی کہ یہ سب کیسے اللہ کے قائم کردہ میزان یعنی توازن کے تحفے ہیں، اور شکر کا پہلو بھی دیکھیں گے۔ جی، اور آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان دو سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اسی کے ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کمال الفاظ ہیں۔ تو پہلے ذرا ظاہری پہلو دیکھتے ہیں ان نعمتوں کا۔ جی، یہ موتی، مونگے، یہ جہاز، یہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے ذکر تھا دو سمندروں کا، میٹھا اور کھارا پانی جہاں مل رہا ہے، اور اب بات ہو رہی ہے ان خزانوں کی جو ان کے ملنے سے نکلتے ہیں۔ موتی اور مونگا یعنی مرجان، یہ وہ خوبصورت چیزیں ہیں جو اصل میں تکلیف اور صبر سے بنتی ہیں۔ جیسے سی پی ہے نا، اس کے اندر کوئی تکلیف دینے والا ذرہ چلا جائے اچھا، تو وہ صبر سے تہ در تہ ایک مادہ بناتی ہے اس کے گرد، تب جا کر موتی تیار ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک عجیب نظام ہے۔ سبحان اللہ، یعنی خوبصورتی اکثر مشکل حالات سے نکلتی ہے، اور وہ جہاز جو پہاڑوں جیسے بلند ہے۔ ہاں، وہ تو انسان کی کاریگری، اس کی ذہانت کا نمونہ ہے، لیکن وہ بھی چلتے تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہی ہے نا، جیسے پانی کی اچھال، ہوا کا دباؤ۔ تو یہ بھی کائنات کا جو عظیم توازن ہے جسے قرآن میزان کہتا ہے، اسی کا حصہ ہے۔ اور یہ شاید سورت میں پہلی دفعہ انسانی تہذیب، اس کی صلاحیتوں کا اتنا واضح ذکر ہے۔ اور ہر نعمت کے بعد پھر وہی سوال، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ تو جیسے جھنجھوڑتا ہے کہ بھائی غور کرو، شکر کرو۔ یقیناً یہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ توازن، یہ نعمتیں، یہ صلاحیتیں، سب اسی کی دین ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی ظاہری بات۔ اب اگر ہم تھوڑا گہرائی میں اتریں تو جو عارفین ہیں، صوفیاں ہیں، وہ ان آیات میں بالکل الگ ہی یعنی باطنی حقائق دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب دل کی دنیا سے کیسے جوڑتے ہیں اسے؟ صوفیاں کے نزدیک نا یہ آیات ایک طرح سے دل کی کیمیا گری ہیں، یعنی اندرونی تبدیلی کا نقشہ۔ وہ دو سمندروں کو کبھی جسم و روح کا ملاپ سمجھتے ہیں، یا کبھی عقل اور عشق کا ٹکراؤ، یعنی ہمارے اندر کی جو کشمکش ہے۔ بالکل۔ اور جب یہ اندرونی قوتیں ٹکراتی ہیں، ان میں رگڑ پیدا ہوتی ہے، تو اس سے جو روحانی جواہر نکلتے ہیں نا، وہی ہے موتی اور مونگے، یعنی حکمت، معرفت، ہمدردی، اس طرح کی صفات۔ امام القشیری کا ایک قول ہے کہ موتی وہ گہرے معنی ہیں جنہیں آزمائش نے چمکا دیا، اور مونگا ذکر الہی سے روشن دلوں کا کلام ہے۔ تو باطنی خوبصورتی بھی اندرونی محنت اور صبر سے ہی نکھرتی ہے۔ واو! اور جہاز، ان کا باطنی مطلب کیا لیتے ہیں وہ؟ جہازوں کو وہ دیکھتے ہیں روحانی صلاحیتوں کے طور پر، جیسے ایمان، توکل، صبر، اللہ کا ذکر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی کے سمندر میں، طوفانوں میں بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ صلاحیتیں انسان کو خوف اور شک کی لہروں سے اونچا رکھتی ہیں، بالکل ان پہاڑوں جیسے جہازوں کی طرح۔ روزبان البکلی کہتے ہیں کہ یہ جہاز روح کی کشتی ہے جو توکل سے بنی، شوق کی ہوا سے چلی اور محبت کے قطب نما سے راہ پاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اصل خوبصورتی تضادات کے ملنے سے، ان میں توازن آنے سے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ باہر کی دنیا ہو یا اندر کی۔ یہ کتنا حیران کن ہے کہ جو باتیں سائنس آج دریافت کر رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان روحانی بصیرتوں سے ملتی جلتی ہیں، جیسے آپ نے موتی بننے کا بتایا۔ جی، یہ ہم آہنگی بہت پیاری ہے۔ سمندری حیاتیات یہی کہتی ہے نا کہ موتی ایک مدافعتی رد عمل ہے، تکلیف دہ چیز کے گرد ایک شفا بخش تہ چڑھانا، یعنی خوبصورتی مزاحمت اور شفا یابی سے جڑی ہے۔
اسی طرح بحری جہاز وہ طبعی قوانین یعنی فزکس کے اصولوں پر چلتے ہیں، تناسب، اچھال، یہ وہی قوانین ہیں جنہیں قرآن مجموعی طور پر میزان کہتا ہے، کائنات کا توازن۔ تو انسان کی کاریگری بھی اسی الہی توازن کا حصہ بن جاتی ہے۔ کچھ جگہوں پہ ان الفاظ کے اعداد یعنی ابجد کے حوالے سے بھی کچھ لطیف اشارے ملتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈال سکتی ہیں مختصراً؟ جی، یہ ایک اضافی نقطہ ہے، دلچسپ ہے۔ علم الابجد میں حروف کی عددی قیمت ہوتی ہے، تو لؤلؤ یعنی موتی کا عدد 136 ہے، جس کے ہندسے سے جمع کریں تو 10 بنتا ہے۔ 1 + 3 + 6 = 10۔ یہ کثرت سے وحدت کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ مرجان یعنی مونگا کا 239 ہے، 2 + 3 + 9 = 14۔ یہ ساخت، تناسب، ظاہر ہونے والی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جوار یعنی جہاز کا 217 ہے، 2 + 1 + 7 = 10۔ یہ پھر 10 بنتا ہے، یعنی توازن کے ذریعے واپس وحدت کی طرف لوٹنا۔ تو یہ 10 سے 14 اور پھر 14 سے 10 کا جو سفر ہے، یہ گویا تخلیق، اس کا ظاہر ہونا اور پھر واپس اپنے مبدا کی طرف لوٹنے کا ایک علامتی چکر ہے۔ ایک پہلو ہے غور کرنے کا۔ تو اس سب سے ہمارے سننے والے اپنے لیے کیا سوچ لے کر جا سکتے ہیں؟ شاید یہ کہ جب زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی ریت کا ذرہ چبھے، تو یاد رکھیں کہ قیمتی موتی وہیں سے بنتا ہے۔ اسے صبر اور شکر سے سینچیں تو شاید وہ بھی چمک اٹھے۔ اور جب سفر مشکل لگے تو اپنی روح کو ایک مضبوط جہاز سمجھیں، جو ایمان اور توکل کے سہارے اللہ کے سمندر پر چل رہا ہے۔ شاید کچھ بنانا، کچھ تخلیق کرنا، یہ خود میں اس رحمت کو یاد کرنا ہے جس نے ہمیں توازن کے ساتھ خوبصورتی پیدا کرنے کے اوزار دیے ہیں۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے، اور آخر میں یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ آیات جو چوتھے حصے کا اختتام ہے، یہ توازن سے پیدا ہونے والی خوبصورتی اور شکر پر ختم ہو رہی ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو 5واں حصہ شروع ہوتا ہے وہ فنا کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کل من علیہا فانی، جو کوئی بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ تو یہ گویا تخلیق کی نعمتوں سے ہوتے ہوئے فنا اور بقا کی حقیقت اور پھر حساب کی طرف ایک مکمل سفر کا اشارہ ہے۔ آمین۔